اس حملے کے بعد اب خیبر پختونخوا حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ اب چونکہ حکومت کا ایک فیصلہ تھا کہ اب ان کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے، تو جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف مکمل یکسوئی کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر صوبائی حکومت، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ پہلے کر لیتی تو یہ دہشت گردی کی جو شرط اس میں کمی آ سکتی تھی؟ 70% جو ان میں ملزمان ہیں وہ افغان مہاجرین، افغان باشندے ہی ان میں ملوث قرار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ کل ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا پشاور میں۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر میں 3 حملہ آوروں نے داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ ایک جو خودکش حملہ آور تھا اس نے مین گیٹ پہ خود کو اڑایا ہے۔ اس کے بعد 2 جو حملہ آور تھے وہ ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے، تاہم ان کو شروع میں ہی روک لیا گیا۔ ایک حملہ آور نے کچھ منٹ مقابلے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا دیا، ایک کو ایف سی کے جوانوں نے مار گرایا۔ اس واقعے نے کئی سوالات کو کھڑا کر دیا ہے، جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پہ بھی، جو افغان مہاجرین پاکستان میں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی واضح پالیسی ہے کہ افغان مہاجرین کو ہر صورت اپنے ملک واپس جانا ہے، تاہم خیبر پختونخوا حکومت اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے بھی انسانی حقوق ہیں۔ کل کے واقعے کے بعد صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اس کی پالیسی میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اظہر علی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اب خیبر پختونخوا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور جو افغان مہاجرین سے متعلق اس کی پالیسی تھی اب اس میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ اظہر صاحب، اس حملے کے بعد اب خیبر پختونخوا حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ شکریہ شہزاد دورانی صاحب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پے در پے واقعات ہوئے دہشت گردی کے خیبر پختونخوا میں، اور ان تمام دہشت گردی کے واقعات میں جو دہشت گرد جو کہ نشانہ بنے، جن کو فورسز نے جن کو وہ بھی جہنم رسید کر دیا، وہ سب معلومات کے مطابق، بلکہ یہ تصدیق شدہ معلومات ہیں کہ سب افغان اوریجن سے، افغانستان سے آئے تھے، یا بطور مہاجر آئے تھے، یا ان کو خصوصی طور پر ٹرین کر کے دہشت گردی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہ ان افغان مہاجرین کے لیے بھی ایک بہت مشکل صورتحال ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو سالوں سے دہائیوں سے رہتے تھے یہاں پہ بغیر کوئی شناختی دستاویزات کے۔ کچھ لوگوں نے اگر اپنی رجسٹریشن کرا دی تھی حکومت پاکستان کے ساتھ یا UNHCR کے ساتھ، لیکن لاکھوں ایسے تھے کہ جو بغیر دستاویزات کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اب چونکہ حکومت کا ایک فیصلہ تھا کہ اب ان کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے، تو یہاں ہماری جو خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت تھی، ان کا خیال تھا کہ نہیں، ان کے ساتھ ابھی ان کے واپسی کا مناسب وقت نہیں ہے، کوئی نرمی کی جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ لیکن وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ یہ جو دہشت گردی کے جو متعدد واقعات اسی دورانیے میں ہوئے ہیں، کچھ چند 2-4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، ان سب میں جتنے بھی جو دہشت گرد نشانہ بنے وہ سارے افغان تھے، افغانستان سے آئے ہوئے تھے یا پاکستان میں رہتے تھے، لیکن افغان تھے۔ اب میرے خیال میں ان حالات میں تو صوبائی حکومت نے جتنا ہو سکا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو ساتھ دینے کی کوشش کی، ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی، لیکن اب میرے خیال میں معاملات بالکل وہ ہو گئے ہیں، اب وہ صبر کا پیمانہ صوبائی حکومت کا بھی لبریز ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کل کے دھماکے کے بعد جو چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ جو میں نے دیکھا، میری نظر سے گزرا، ان کا بھی وہ ایک واضح ہوا کہ سیکیورٹی پر اور لا اینڈ آرڈر کی قیمت پر کوئی ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا۔ وہ دہشت گرد جو بھی ہیں وہ افغان مہاجر کی شکل میں ہیں، یا ادھر سے کوئی TTP ہیں، خوارج ہیں، جو بھی ہیں، اب ان کے ساتھ جو وفاق جو فیصلہ کرے گا، جس انداز میں وفاقی حکومت اور فورسز ان کو صف حسی سے مٹانے کے لیے وہ پالیسی بنائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیک شگون ہے ہماری جو داخلی جو انٹرنل سیکیورٹی صورتحال ہے، کہ صوبائی حکومت بھی اب وفاقی حکومت کی سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی پر ایک پیج پہ آ چکی ہے، اور اسے سمجھنے لگی ہے کہ جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف مکمل یکسوئی کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے۔ اور چونکہ کچھ عناصر اس کو پہ انسانی حقوق سے جوڑتے تھے کہ اگر ہم افغان مہاجرین کو نکالیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ انہی افغان مہاجرین کے آڑ میں یہ سرحد پار کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں، پھر اگر وہ اس قسم کے قبیح حرکت اگر کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا ایک پیج پہ آنا سیکیورٹی کی تناظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، اور یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دونوں حکومتیں فورسز کے ساتھ مل کر اب دہشت گردوں کے خلاف مزید بہتر انداز میں اپنی کارروائیوں کو بڑھا سکیں گے۔ اظہر صاحب، ایک طرف تو دیکھیں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ بارڈر کھلا جائے، جو بارڈر کے اس طرف افغان مہاجرین ہیں، جو بارڈر کے اس طرف پاکستانی ہیں، جن میں ڈرائیورز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مریض ہیں، وہ آ جا سکیں۔ ان مذاکرات کے دوران اس قسم کے واقعات
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے بہتری کی طرف؟ ظاہر ہے یہ جو واقعات اسی مقصد سے کرائے جاتے ہیں کہ وہ جو ایک امن کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، ان کو سبوتاج کیا جا سکے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ دونوں پاکستان اور طالبان کی جو کابل میں برسر اقتدار ہیں ان کے درمیان کوئی معاملات طے ہوں، ایک مستقل ایک فائر بندی ہو، جنگ بندی ہو، تجارت دوبارہ شروع ہو، لوگوں کے جو انسانی جو مسائل ہیں افغان مہاجرین کے. لیکن جب دوسری طرف سے مسلسل یہ حرکتیں سامنے آئیں اور پھر طالبان جو انتظامیہ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہ کرے، اپنی کمٹمنٹس کو پوری نہ کرے، تو ظاہر بات ہے جب مشکلات پیدا ہوں گی تو وہ عام افغانوں کے لیے ہوں گے جو یہاں پہ یا چاہے وہ بیمار ہیں یا وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، بارڈر کے قریب ہیں یا پاکستان کے شہروں میں ہیں. اب ان کے لیے پاکستان میں دن گزارنا بھی ایک بڑا ایک مشکل تکلیف دہ مرحلہ ہے. کہ ظاہر ہے جب آپ کسی دوسرے ملک جائیں گے بغیر دستاویزات کے اور بغیر شناختی کاغذات کے تو ظاہر ہے اب آپ نکل نہیں سکتے. وہ اور 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے حکومتوں کی اور پالیسیاں تھیں، آج اور وقت تقاضے بدل چکے ہیں، پالیسی تبدیل ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت وہ مشکل صورتحال ہے، چاہے آپ ان افغان ڈرائیوروں کی بات کریں یا ان ٹریڈرز کی بات کریں یا وہ اس افغان خاندانوں کی بات کریں جو بارڈر کے اس پار وہ پڑے ہیں یا اس طرف وہ ہیں. تو یہ مشکلات ہیں، لیکن یہ اب ظاہر ہے ان میں قصور کس کا ہے یہ سب کے سامنے ہے. ظاہر ہے جب افغانستان کی جو طالبان ایڈمنسٹریشن اپنی جو ایک کمٹمنٹس ہیں جو بین الاقوامی جو معاہدوں کی پاسداری سے متعلق وہ ہیں اگر وہ پوری نہیں کرتا ہے تو ظاہر پہ یہ مسئلے ہیں. اور یہ افغان شہری چاہے وہ ڈرائیور کی صورت میں ہوں یا عام افغان ہوں یا ان کی بیمار ہوں یا جو بھی ہوں، وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اظہر صاحب، دہشت گردی میں جن کے ملوث ہونے کے شواہد مل رہے ہیں وہ افغان مہاجرین ہی ہیں. اب اگر صوبائی حکومت، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ پہلے کر لیتی تو یہ دہشت گردی کی جو شرح تھی اس میں کمی آ سکتی تھی؟ دیکھیں اگر ہماری جو صوبائی حکومت، بلکہ ایون کہ صرف صوبائی حکومت پہ میں ذمہ داری نہیں ڈالوں گا بلکہ وفاقی حکومت اگر افغان مہاجرین کے حوالے سے کوئی ایک بہتر پالیسی اپناتے ہیں، ان کو کیمپس تک محدود رکھتے ہیں، ان کے شہروں سے باہر، جس طرح کہ ایران میں مہاجرین کے ساتھ کیا گیا کہ وہ سال ہر سال وہاں ہیں لیکن محدود ایک احاطے میں ان کو رکھا گیا. اگر یہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر یہ صورتحال ہم نہ دیکھتے. ایون کہ دہشت گردی کے ان واقعات کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں جو پولیس ریکارڈ کے مطابق جتنے بھی اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں نا پشاور میں یا پشاور سے ملحقہ علاقوں میں، ان میں بھی آپ بہتر آپ کو پتہ ہے کرائم کو آپ کور کرتے ہیں. میرے خیال میں 60 سے 70% جو ان میں ملزمان ہیں وہ افغان مہاجرین یا افغان باشندے ہی ان میں ملوث قرار دیے جا رہے ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ ظاہر بات ہے بالکل یہ بہتر پالیسی، اس کو بہت پہلے یہ اس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے تھے ہماری حکومتوں کو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں افغان جو باشندے ہیں وہ زیادہ ملوث ہیں، تو اس کی میں ایک تھوڑی سی آپ کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ گزشتہ دنوں 30 اکتوبر کو چمکنی میں ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے اور اس میں 4 جو ڈکیت تھے پولیس کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مرے ہیں. اور یہ 4 ڈکیت وہ تھے جو FC کا یونیفارم استعمال کرتے تھے. یہ گروہ گزشتہ 22 سال سے سرگرم تھا. ان کے طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ افغانستان سے آتے، یہاں واردات کرتے، لاکھوں روپے لوٹ لیتے، اس کے بعد یہ بآسانی افغانستان چلے جاتے. ان کو کیمپوں تک اگر محدود رکھتے تو کم از کم ان کی جو کھلے عام نقل و حرکت ہے اور یہ بآسانی وارداتیں کر لیتے ہیں. اور ان کو خوف یہ نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ واردات کرنے کے بعد بآسانی افغانستان فرار ہو جاتے ہیں. حالات ہیں اس کی بہتری کے لیے پاکستان سے زیادہ جو ہے تو ذمہ داری افغان حکومت کی، افغان طالبان کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ ان سے دیکھیں، ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بالکل ذمہ داری پوری کریں گے، یہ توقع رکھنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے. کیونکہ افغانستان میں کوئی ایک جو ایک مملکت کا ایک ڈھانچہ ہی نہیں وہاں پہ جتے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو، جس کے بندے زیادہ ہوں، وہ جا کے کابل پہ کسی دن اعلان کرتا ہے کہ میری حکومت ہے. ظاہر ہے پاکستان تو ایک منظم ایک ملک ہے، اس کا ریاستی ڈھانچہ ہے، اس کے فورسز ہیں، آرمی ہیں، اس کے پولیس ہیں اور بے شمار ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں. افغانستان میں تو یہ صورتحال تو نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ توقع نہیں کر سکتے ان سے. لیکن کم از کم ان میں یہ ایک نیت تو ہونی چاہیے، ان میں اخلاص کا مظاہرہ ہونا چاہیے جو افغان جو طالبان ہیں، کہ کم از کم وہ حکومت پاکستان کے مطالبات کو جو جائز ہیں، نہایت ہی جائز ہیں،
ان کو وہ سنجیدگی کے ساتھ لیں، اور جو دہشت گردوں کو جو ان کے ہاں پناہ دینے کی جو ایک پالیسی جس کو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارے مہمان ہیں، اس پہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، نہیں تو خمیازہ عام افغان بھگتیں گے۔ اور ان کے ساتھ میں ایک بات واضح کروں کہ جو جتنے بھی لاکھوں ملینز کے حساب سے جو افغانی یہاں پہ ہیں، یہ سارے دہشت گرد نہیں ہو سکتے، ان میں بے شمار لاتعداد ہوں گے کہ جو نہایت ہی شریف ہوں گے، قانون پسند ہوں گے، لیکن ان میں سے جب چند گندے انڈے جب نکلتے ہیں نا، وہ جو چاہے وہ جو افغانی ڈکیت گروپ کے نام سے جو مشہور ہیں، جو پنجاب میں بھی یہ اپنی وارداتیں کرتے ہیں، کراچی میں بھی کرتے ہیں، شاید بلوچستان میں بھی کرتے ہوں گے، کے پی کے کی پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے، جو پولیس ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ہی اس حوالے سے اپنی اس پالیسی کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یا تو ان کو پوری طرح سے پاکستان سے ان کو نکال دینا چاہیے، یا ان کو بالکل محدود بارڈر کے قریب کہیں کیمپوں میں ان کو رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو اندرونی جو مسائل ہیں پاکستان کے، یہ کم از کم کم ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے اظہر علی صاحب کی باتیں سنی۔ اگر افغان طالبان اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے تو اس کا نقصان صرف پاکستان کو نہیں، افغانستان کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔